تنبیہ الغافلین میں علامہ ابوالحسن سمرقندی لکھتے ہیں حضرت میمون علیہ رحمہ ان کی خادمہ نے آپ کو سالن کا پیالہ پیش کرنا تھا تو وہ بیچاری ٹھوکر لگ گر گئی، وہ لگے اس کو مارنے تو اس نے پڑھ دیا والکاظمین الغیظ تو خاموش ہو گئے۔ آگے بھی کچھ اللہ کا فرمان ہے والعافین عن الناس، بجاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور بھی آگے کچھ ہے وَلَوْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فوجاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اب یہ جو غصہ ہے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ پچھاڑ دینا، آپ نے باقاعدہ سوال کیا صحابہ کرام سے کہ میں پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکھاڑے میں پچھاڑ دیتا ہے، ہمیں نہیں، پہلوان میں جو غصے کو پچھاڑ دیتا ہے۔ اب یہ غصہ آ جانا، اب اس پر بندے کو کنٹرول کرنا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتائے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر بندہ کھڑا ہو غصہ آ جائے تو بیٹھ جائے، سبحان اللہ، بیٹھے تو لیٹ جائے، واہ، اور پانی پی لے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان مال قربان ان پر، فرماتے ہیں جگہ بدل لو۔ اچھا جی، ہاں جی، ہاں واقعی اگر جگہ بدل لی جائے تو اس سے بھی کافی بڑا اثر بہتری آ پڑتا ہے۔ جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، قل هو اللہ شی پڑھ لو، پانی پی لے آدمی، وضو کر لے، یعنی یہ اپنی کیفیات جو ہے حیتیں جو ہے تبدیل کر لے تو یہ غصے کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب شیطان میں نے ایک نفسیات دان کو پڑھا ہے ویسٹ کے امریکن کو، اس نے کہا ہے کہ تم یہ تصور کرو جب تم غصہ آئے تو کہو نیکسٹ، اگلی بات کیا ہے، کوئی اگلی بات سوچنا شروع کر دو۔ وہ لمحہ، وہ مومنٹ جو ہے نا اس کو ایوائڈ کرنا بہت ضروری۔ یہ جو علامہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر جگہ بدل لی جائے، اگر ماحول بدل لیا جائے فرق پڑ جاتا ہے، تو فرق پڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ ویسے بھی وسلم جاہلوں کی بات پہ غصہ کرنے کی بجائے، کوئی جاہل ہے کوئی بات کر رہا ہے خلاف آپ کے، آپ چلے جائیں، اس کی بات پوری تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تو آپ نے آیت پڑھی ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، درگزر نکل جانا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے صحابہ کرام کو غصے کنٹرول کرنے کا حکم دیا، اور یہ بات خاص طور پر آپ نے فرمائی کہ کوئی فیصلہ کرنے والا غصے کے حالت فیصلہ نہ کرے۔ ہاں، جج کے لیے بھی جج بڑا کے لیے ضروری فرمایا۔ ہے۔ اللہ، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جلال میں فیصلہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا اور ایک کھیتی والے کا مسئلہ تھا، ہے جی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا میں غصے میں صحیح فیصلہ کرتا ہوں۔ واہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مقدسہ لکھا کرتے تھے، تو کسی نے کہا عبداللہ تو کیا کرتا ہے؟ ہر وقت لکھتا رہتا ہے۔ کبھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان مال قربان ہو، کبھی وہ جلال میں ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلال والی بات لکھ دے اور امت کے لیے مسئلہ بنے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، بڑے اچھے لوگ تھے، نفیس طبع لوگ تھے، سادے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، ایسے پیارے والے لوگ آسمان تھے، کی آنکھ نے پھر دیکھے ہی آنکھوں کے آسمان کے ستارے ہیں۔ تو انہوں نے جب لکھنا چھوڑ دیا تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اچھا بھلا کام تو کر رہا تھا، یہ چھوڑ کیوں دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں بسط کے قربان جائے، مجھے کسی نے ڈرا دیا ہے۔ وہ کیا ڈرایا ہے؟ فرمایا کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات جلال والی نہ لکھ دیا کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنو عمر، عبداللہ بن عمر سنو، ہم جلال میں ہوں جمال میں ہوں ہر وقت سچی بات کرتے، ہم نے کبھی زیادتی کی بات کی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جناب سے جو بات نکلے گی وہ قوم کی رہنمائی ہے، دین ہے، اور ہم بولتے ہیں تو وہی الہی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نیکی پر صبر کرنا، ایک ہوتا ہے مصیبت میں صبر کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے معصیت میں صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ نیکی میں صبر یہ ہے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں لیکن یہ نیکی کر رہا ہے اور گناہ سے بچ رہا ہے، ٹھیک، اس کا درجہ 600 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کا درجہ 300 گنا زیادہ ہے، اور جو معصیت سے رک جاتا ہے صبر کرتا ہے اس کا درجہ 900 درجے زیادہ ہے۔ اللہ، یہ حدیثی میں آتا ہے۔ اور پھر حدیثی میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا جس کو کوئی تکلیف آئی اس نے ایسے ران پر ہاتھ مارا اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ران پر ہاتھ مارے سے اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ابوالحسن سمرقندی تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ شیطان کے ہاتھ میں غصے والا ایسے ہوتا ہے جیسے گیند ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ میں، جدھر چاہے اس کو موڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے جنت کی اس شخص کے لیے جو ظلم کو برداشت کرے، جو تکلیف میں صبر کرے، اور جو صلہ رحمی اس کرتا ہے۔ طرح کا بھی کوئی حدیث سے پاک میں مفہوم آتا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو غصہ ہے جہنم کی آگ میں سے ہے، جی بالکل، اس کا تعلق بلکہ شیطان نے کہا کہ جس کو غصہ آتا ہے میں اس کی رگوں میں ایسے دوڑ جاتا ہوں جیسے خون دوڑتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، پروفیسر آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔